لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ترجمہ، مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر زماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے۔ یہاں پر دیکھنا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ترجمہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار باللسان والا ایمان تو تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وراثت میں ایمان بھی مل گیا، یا ایسا ہوتا تھا کہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا تو اس میں کچھ پکے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کچھ کچے مسلمان بھی شامل ہو گئے، زبان سے تو سب نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح اقرار باللسان کے درجے میں تو ایمان سب کو حاصل ہو گیا، لیکن واضح رہے کہ یہ ایمان کا محض قانونی درجہ ہے۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 94 میں، صورت نساء میں آیت 94 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص راستے میں ملے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرے تو تم اس کے ایمان کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ جس نے زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لیا تو وہ قانونی طور پر مومن ہے۔ لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں، بلکہ حقیقی ایمان تو یقینی قلبی کا نام ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ حق اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں گھر کر گیا ہو، جیسے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ آگے چل کر اسی صورت میں آیت نمبر 14 میں کچھ لوگوں کے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ چنانچہ اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے۔ یہ درجہ تصدیق بالقلب کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دراصل روئے سخن منافقین کی طرف ہے، جو زبانی ایمان تو لائے تھے لیکن اس کے ساتھ دل کی تصدیق جو ہے وہ شامل نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کفر کرے یا انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ تو ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ ایک جو قانونی ایمان ہے وہ تو زبان سے کلمہ پڑھ دینا ہے، لیکن اصلی ایمان وہ ہے جو دل کے اندر داخل ہو جائے، اور یہ جو ہے ایمان بالقلب جو ہے، تصدیق بالقلب جو ہے، یہ درجہ سب کو حاصل نہیں ہوتا، اور ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم کو یقین والا ایمان مل جائے۔ آمین یا اللہ، ہم کو یقین والا ایمان دے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔